नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी दूनिल आखिर व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। प्यारे दोस्तों, ये साल 2026 का चल रहा है। 2026 में इंसानों की जो तादाद है वो तकरीबन 8 अरब है। इन 8 अरब इंसानों में जो मज़ाहिब हैं तकरीबन 4 से 4,500 मज़ाहिब हैं। इन मज़ाहिब में कुछ इल्हामी हैं और अक्सरियत जो है वो गैर इल्हामी है। इल्हामी से मुराद यहूदियत, नसरानियत और कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। यहूदियत, ईसाईयत, नसरानियत यानी वो ख़त्म हो गई है। और अल्लाह पाक फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 में वमन यब्तगि गैरल इस्लाम, जो चाहता है इस्लाम के सिवा, इस्लाम के अलावा दीनन, कोई दीन, फलन युक़बल मिन्हु, तो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा उसको क़यामत के दिन। तो प्यारे दोस्तों, इल्हामी दीन अब सिर्फ़ और सिर्फ जो हक़ रहा वो दीन इस्लाम रहा, और जो गैर इल्हामी दीन है वो हज़ार रहा है। अब अल्लाह के करोड़हा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस 8 अरब इंसानों में से हमें जो पैदा किया है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मतियों में पैदा किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की करोड़ों करम नवाज़ी है। प्यारे दोस्तों, अब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे वालिदैन, हमारे वालिद साहब जो है हमारे कान में अज़ान देते हैं और ये बता देते हैं कि तुम हुजूर के ग़ुलाम हो, तुम हुजूर की उम्मत हो। इस दीन के हवाले से हमने कोई क़ुरबानी नहीं दी, हमने कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की, हमने कोई जद्दोजहद नहीं की, हमने कोई काविश और कोशिश नहीं की। जब हमें ये दीन प्लेट में रख के मिल गया, जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में हमें बता दिया गया, तो उस वजह से इस दीन की हकीकत से हम आशना नहीं हैं, इस दीन की अहमियत से हमें आशना ही नहीं है, हमें इस दीन इस्लाम की मारिफत नहीं है और इसकी फ़जीलत नहीं है। और जब आशना ही नहीं है, जब हमें इसका इल्म ही नहीं है, तो हम अमल कहाँ से करेंगे, इसको अहम कहाँ से जानेंगे। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़्वार हुए तारिक कुरान होकर। अरे दोस्तों, अंबियाए किराम हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी होते तो मेरा ही दीन अपनाते। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे तो आका अलैहिस्सलाम का दीन मुहम्मदी पर अमल करेंगे। और रिवायतों में आता है कि अंबियाए किराम आका अलैहिस्सलाम की उम्मती होने के ख्वाहिशमंद थे और सहाबे किराम ने इस दीन इस्लाम की खातिर बड़ी क़ुरबानियाँ दी, अपनी जान की क़ुरबानी दी, अपनी माल की क़ुरबानी दी, अपनी औलाद घर वालों की क़ुरबानी दी, अपनी ख्वाहिशात की क़ुरबानी दी। और हम जब हमें ये दीन इतनी आसानी से मिल गया है तो हमें इसकी अहमियत ही नहीं पता। हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, हम दुआ करते हैं कि दुनिया भी अच्छी हो, फिर अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, आखिरत भी अच्छी हो, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से बचा। हम दीन के लिए हम वक्त कोशिश करते हैं, लेकिन हम दुनिया के लिए उसके आधा हिस्सा भी कोशिश नहीं करते। अब अगर हम ये चाहें कि हम मुअज़्ज़ज़ हो जाए, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, क्यों? उन्होंने इस दीन के लिए बड़ी कोशिशें की, तकलीफ़ बर्दाश्त की, क़ुरबानी दी। चले हम क़ुरबानी नहीं देते, हम तकलीफ़ नहीं अपनी बर्दाश्त करते, लेकिन कुछ तो कोशिश करें ना। अब कोशिश क्या करनी है? वही कोशिश करनी है जो हम दुनिया के लिए करते हैं। हम दुनिया के लिए क्या करते हैं? 4 चीज़ें करते हैं। एक है इरादत, यानी इरादा करते हैं। दूसरी है सोहबत,
یعنی ایک ماحول بناتے ہیں، تیسری ہے ریاضت یعنی اس میں کوشش کرتے ہیں، چوتھی ہے مجاہدہ یعنی اس میں سخت ترین محنت کرتے ہیں، اس میں مشقت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ چار چیزیں ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، جتنا ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں اس کا آدھا بھی ہم اگر دین کے لیے کر دیں نا تو انشاءاللہ العزیز پھر معززین میں سے ہو جائیں گے، پھر وہ معزز ہو جائیں گے، اور وہ اسلام جو ہے غالب آ جائے گا۔ آج ہمیں دین کا نہ علم ہے، جب علم نہیں ہوتا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ خلوص ضروری ہے۔ جب خلوص ہوتا ہے تبھی انسان انسانیت کے درجے پر پہنچتا ہے۔ ہمیں یہ آرام سے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں یہ دین مل گیا ہے نا، تو ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ اب آئیے میں چند مثالوں سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے لیے کیا کیا کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، یہ بہت بڑی فیکٹری بناتے ہیں، تو سب سے پہلے ارادت یعنی ارادہ کرتے ہیں۔ ارادت سے مراد یہ ہے ہم مارکیٹ سروے کرتے ہیں، یعنی ایک ارادہ کیا کہ اب ہم نے بزنس کرنا ہے، تو ابھی ہم نے بزنس شروع نہیں کیا، ہم مارکیٹ سروے کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک محلے کے حساب سے، ایک چھوٹے شہر کے حساب سے عرض کرتا ہوں، اسی کو آپ قیاس کر لیجیے گا بڑی فیکٹری اور بڑی کمپنیوں کے حساب سے۔ ہم جب سروے کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے۔ مثال کے طور پہ پرچون کریانہ اسٹور کی ڈیمانڈ ہے، ہم نے لکھا کہ کریانہ اسٹور کی ڈیمانڈ ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ڈیمانڈ سب سے اہم چیز ہے بزنس میں، کاروبار میں۔ ہم نے لکھا کتنے فیصد ڈیمانڈ ہے؟ بھائی 80% ڈیمانڈ ہے۔ اب کریانہ اسٹور کے لیے ہمیں تقریباً 1 کروڑ روپے کی لاگت ضرورت ہے، یعنی 1 کروڑ روپے ظاہر ہے اس وقت ہر چیز مہنگی ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے 50 لاکھ روپے، تو ہم نے لکھا کہ ڈیمانڈ تو 80% ہے لیکن ہمارے پاس 50% پیمنٹ ہے۔ اب مثال کے طور پہ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کتنا ہے۔ مارکیٹ میں ظاہر ہے اچھی دکانیں ہوتی ہیں، اور آج کل تو امتیاز سپر اسٹور وغیرہ بھی جگہ جگہ کھل گئے، لیکن اگر جہاں امتیاز سپر اسٹور اس طرح کی سپر اسٹورز نہیں بھی ہیں، ہر محلے میں 2-4 دکانیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اگر ہم 50 لاکھ لگاتے ہیں تو ہمارا کمپٹیشن بھی تو ہوگا، مارکیٹ میں اور بھی دکانیں ہیں۔ تو پھر ہم نے ایک یہ کر رہے ہیں، فیزیبلٹی اس کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ میں ہوٹل کھانے پینے کے لوگوں کو شوق ہے، کھانے پینے کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہم نے لگایا کہ بھئی 70% کھانے پینے کی ڈیمانڈ ہے۔ اب ہمارے پاس اس کھانے پینے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہم نے وہ لگایا۔ مارکیٹ میں ہمارے علاقے میں کتنے ہوٹلز ہیں جو ٹاپ کے ہوٹلز ہیں، ہم ظاہر اس سے کمپٹیشن ہوگا، وہ ہم نے پرسنٹیج لگایا۔ ہم مختلف چیزیں ہم سروے کر رہے ہیں، ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور و فکر کر رہے ہیں، یعنی ارادہ کر رہے ہیں بھئی دودھ کی دکان ہونی چاہیے، چائے کی دکان ہونی چاہیے، یا پان کی دکان ہونی چاہیے۔ ہم فی الحال ڈیمانڈ چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے۔ پھر جا کر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ڈیمانڈ، پھر ہماری سرمایہ کاری، پھر کمپٹیشن جو ہے، کمپٹیشن کی ریشو دیکھتے ہیں، پھر جا کے پھر ہم ایک چیز طے کرتے ہیں کہ بھئی اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب ارادت کے ساتھ ساتھ پھر صحبت ہوتا ہے۔ صحبت سے مراد یہ ہے کہ پھر ہم نے باقاعدہ طور پہ دکان لی، اور دکان بندے کتنے رکھنے ہیں، ہمیں ہوٹل ہے تو کتنے کام والے ہیں، کتنا کیشیئر ہے، کتنا ہے، سارا حساب کتاب کر کے اب ہم نے ایک ماحول بنانا ہے۔ ماحول بنانا شروع کیا، ماحول بنایا، دکان کا رینٹ، دکان کرائے پہ لے لی، دکان جو ہے ایڈوانس دے دیا، ہم نے باقاعدہ اس کا کلر ولر کروا لیا، لائٹنگ وائٹنگ کروا کے ہم نے دکان کا باقاعدہ شروعات کر لی، اور ہم نے باقاعدہ اس دن افتتاح کروا لیا، اور اب ہم یہ یعنی اس کو کہتے ہیں صحبت، یعنی ایک ماحول بنا لیا۔
उसके बाद होती है तीसरे नंबर पर रियाज़त, यानी अब हमने कोशिश शुरू कर दी। सुबह 8 बजे का इंतज़ार करते हैं कि 8 बजे, कहीं 10 बजे की रूटीन होती है कराची शहर में, 10 बजे या 8 बजे हम आ गए दुकान पर, हम बैठे हुए, हम कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम दुकान पर बैठ रहे हैं, 9 10 11 12 1 2 6 घंटे ये रियाज़त हो रही है। हम दुकान पे काम खुद भी कर रहे हैं, मज़दूरों से भी करवा रहे हैं, कस्टमरों को भी देख रहे हैं, ये है रियाज़त। उसके बाद गए, आधा घंटा या 1 घंटा वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और फ़ौरन या थोड़ा बहुत आराम किया, आ गए वापस। फिर हम रात को 9 बजे तक 10 बजे तक हम फिर 4-6 घंटे, फिर ये है रियाज़त। यानी पहले इरादत हुई, यानी इरादा किया, उसके बाद सोहबत यानी एक माहौल बनाया, फिर रियाज़त यानी हम टाइम दे रहे हैं। अब फ़िज़िकल हम जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे हम काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उसके बाद होता है मुजाहिदा। मुजाहिदा जो होता है ना, वो उस दर्जे पर हर बंदा नहीं पहुंचता। आप ये देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर चंद दुकानदार ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं, वो सख्त तरीन मेहनत करते हैं, वो हम वक्त अपनी ख्वाहिशात को भी क़ुरबान करते हैं, अपने आराम को भी क़ुरबान करते हैं, अपने हर चीज़ को क़ुरबान करके वो टॉपर बनते हैं, यानी पैसा भी बेतहाशा लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं। तो वो बहुत कम लोग होते हैं मार्केट में, कोई भी हो, यानी सब्ज़ी की मार्केट हो तो कुछ लोग सब्ज़ी में बहुत टॉपर होते हैं, कुछ लोग अगर करियाने की दुकान है तो वो उस हिसाब से टॉपर चंद एक होते हैं, क्योंकि वो सख्त तरीन मेहनत करते हैं, उसको मुजाहिदा करते हैं। अब हम एक और मिसाल मैं आपको, जो अमूमन लोग करते हैं हम तालीम के हिसाब से, वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर हम आते हैं दीन के हवाले। ये तो मैंने आपको मिसाल दी बिज़नेस के हवाले से, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, तो उस हिसाब से ही इरादत होती है, फिर सोहबत होती है, फिर रियाज़त होती है, फिर मुजाहिदा होता है। ये 4 तरीक़ेकार हैं। उससे ऊपर का भी दर्जा है, लेकिन हम उस तक नहीं जाते। ये रियाज़त तक तो आम तौर पर 80% लोग करते हैं। मुजाहिदा तक तकरीबन 90 यानी 90% मेहनत जो होती है, 95% वो मुजाहिदे के दर्जे पे चले जाता है। अब मिसाल के तौर पे, अब आइए मैं आपको तालीम के हिसाब से अर्ज़ करता हूँ। अमूमी तौर पर चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे, यानी जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पहले बच्चे को तो इतनी समझ नहीं होती है, माँ बाप बस सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है, इसको हम कहते हैं इरादत। क्योंकि हमारी प्लानिंग तो ये होती है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आलिम बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, जो भी बनेगा वो उस हिसाब से। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले इरादत होती है, इरादत के साथ साथ हम इरादत में ये चीज़ होगी कि हम मालूमात करना शुरू करते हैं कि स्कूल अच्छा कौन सा है, स्कूल के एडवांस क्या है, स्कूल की फ़ीस क्या है, स्कूल हमारे कितना दूर है, उसकी पढ़ाई का लेवल क्या है, ये सारी मालूमात कर रहे होते हैं। और स्कूल के लिए वैन का क्या करना है, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म के लिए क्या करना है। और ये सारे इरादत करने के साथ साथ हम सोहबत क्या होता है कि हमने बाकायदा तरीके से बच्चे के लिए सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर ली, एडमिशन करवा लिया, एडवांस फ़ीस दे दी, ट्यूशन का बंदोबस्त कर लिया, और उसके यूनिफॉर्म के लिए बंदोबस्त कर लिया, टिफ़िन का बंदोबस्त कर लिया, किताबों का बंदोबस्त करके, सब कुछ करके हमने बच्चे को स्कूल में दाखिल कर दिया। एक सोहबत। अब क्या होता है, बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे तक आता है, 5-6 घंटे वहाँ पे एक माहौल मिलता है। एक ट्यूशन वापस आता है तो ट्यूशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी पहले हमने तालीम के हवाले से इरादा किया, इरादत उसे कहते हैं। दूसरी सोहबत यानी एक माहौल दिया कि स्कूल में बच्चा गया, उसके बाद बच्चा रियाज़त कर रहा है यानी 4-6 घंटे वो पढ़ रहा है, और उसके बाद 1-1.5 घंटा वो ट्यूशन पढ़ता है, ये रियाज़त के ज़ुमरे में आता है। और इसी तरीके से रियाज़त के बाद मुजाहिदा जो होता है ना, वो बच्चे होते हैं, वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं। जो टॉपर होते हैं वो मुजाहिदे के दर्जे पे जाते हैं कि बहुत सख्त तरीन, क्योंकि पूरे स्कूल में सारे बच्चे इतनी 100% मेहनत नहीं करते हैं। चंद एक बच्चे होते हैं, 2 4 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो सख्त तरीन मेहनत करते हैं, वो हम वक्त पढ़ते रहते हैं, वो खेल कूद में उनकी दिलचस्पी नहीं होती, उनकी मस्तियों में इतनी दिलचस्पी नहीं होती, खिलाफात में उनकी दिलचस्पी नहीं होती, वो बेकार चीज़ों में नहीं, वो हम वक्त पढ़ते हैं, और वो टॉपर होते हैं, वो मुजाहिदे के दर्जे पे आते हैं।
آپ اسی چیز کو، آپ کاروباری جو میں نے مثال دی، آپ اسی چیز کو اگر اسکول کے حوالے سے دیکھا جائے، کالج کے حوالے سے دیکھا جائے، یونیورسٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، جامعات کے حوالے سے دیکھا جائے، مدرسے کے حوالے سے دیکھا جائے، تو عمومی طور پہ لوگ جو کرتے ہیں پہلے ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد ریاضت ہوتی ہے، اور پھر مجاہدہ ہوتا ہے۔ اب ایمانداری سے ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ بڑا دجالی دور ہے۔ اس وقت سب سے مشکل کام، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ لوگ پہلے جو ہے حضور کی گستاخی کیا کرتے تھے اپنی نجی محفل میں، اللہ رب العالمین کی اگر کسی نے گستاخی کر دی تو لوگ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اتنا کھلم کھلا آزاد ہو چکا ہے، لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے چیما گوئیاں کرتے ہیں، اور جب کسی کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، جب کسی کو کچھ معلومات ہی نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ہر چیز کے لیے ارادت کرتے ہیں، صحبت ہو کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ہم مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ایمان، قیمتی اللہ کی اس نعمت کو بچانے کے لیے ہمیں بھی ارادت کرنا چاہیے۔ اب کیسے ارادت؟ یعنی پہلے تو ہم یہ طے کر لینا کہ ہمیں کچھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، پہلے ہے علم، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ علم کے ساتھ ساتھ، علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور علم کے ساتھ خلوص ضروری ہے، اور خلوص جب پیدا ہوتا ہے تبھی احساس پیدا ہوتا ہے، انسانیت پیدا ہوتی ہے، ادب پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری کوالٹیز شروعات علم ہے، شروعات علم ہے۔ تو اب پہلے تو ہم نے ارادہ کرنا ہے، یعنی ارادت کہ ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے سروے شروع کرنا ہے کہ آیا ہمیں معلومات کتنی ہے، اور ہمیں کن کن اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اب ہم کس طریقے سے سیکھیں گے؟ آج کا ڈیجیٹل دور ہے، آپ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، آن لائن سیکھنے کا معلومات، اور ضروری یہ بات ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاص پیدا ہوتا ہے تربیت کی وجہ سے۔ تو آپ علاقے میں جو اللہ کا کامل ہے ان کی صحبت میں اختیار کریں گے، آپ وہاں بھی معلومات کریں گے، اور پھر جسے ایک کپڑا لینے کے لیے خواتین 10 دکانوں میں جاتی ہیں، تو آپ اللہ کا کامل تلاش کرنے کے لیے آپ کو اگر 4-6 بندے بتائے کہ بھئی فلاں بزرگے فلاں بزرگے، تو آپ پہلے وہاں جا کر آپ سرچ کریں، وہاں پہ معلومات کریں، وہاں کوشش کریں کہ وہ ہستی جو ہے، وہ بزرگ کہلانے والے، کیا وہ اپنی اتباع کراتے ہیں یا اللہ اس کے رسول اللہ کی اتباع کراتے ہیں؟ جو کامل اور اکمل ہوتے ہیں نا، جب وہ بات کرتے ہیں تو حق بات کرتے ہیں۔ میرے والد محترم ہے، جب بات کرتے ہیں، جس محفل میں بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی صحبت میں آتے ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہم خود موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک پوزیٹیوٹی آتی ہے، ہمارے اندر ایک اچھائی جو ہے، اچھا کرنے کا ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ارادت پہلے کرنی ہے کہ پہلے آپ نے ساری کوشش کر کے آپ نے فیزیبلٹی دیکھنی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد صحبت کہیں گے، صحبت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک ماحول بنایا، آپ نے کلاسز لی، جہاں آپ ہزاروں لاکھوں روپے آپ گاڑی میں، موبائل میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں 30,000 40,000 کا موبائل ایک عام بات ہے۔ مڈل کلاس بندہ بھی 30-40,000 کا موبائل رکھتا ہے، چاہے خواتین ہی کیوں نہ ہو، BC ڈال کر وہ اچھے سے اچھا موبائل لے لیتی ہیں۔ اور وہ جو کمانے والا ہے، جہاں ہم 30-40 ہزار روپے کا موبائل رکھتے ہیں، جہاں ہم ہزارہ روپے کے 70-80 ہزار روپے کے بائک رکھتے ہیں، وہاں اگر آن لائن پڑھنا پڑتا ہے 2,000-3,000 روپے مہینہ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے بھی تو ہم ہزارہ روپے جو ہے، ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر ایسے دوستوں میں اڑا دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ارادہ کرنا ہے، اس کے بعد صحبت، یعنی صحبت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ کلاسز لینی ہے، ہم نے اپنے اوپر محاسبہ کرنا ہے ذمہ داری کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں کوشش یہ کرنا ہے کہ چاہے 10 منٹ کے لیے ہم اللہ کے پیاروں کی صحبت میں اختیار کریں، وہاں ان سے رابطے میں رہیں، ان کی سنیں، اور جو ہمیں نہیں پتہ ہم ان سے عرض کریں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے ارادت، پھر میں نے عرض کیا صحبت، ایک ماحول بنایا، اس کے بعد ریاضت سے مراد جیسے آپ نے ایک کلاسز لی اور اس میں ٹائم دیا، اس کے بعد پھر اس کو عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کی،
ایک ماحول میں گھر کے اندر اچھی تربیت لانے کی بھی کوشش کی۔ خالی علم حاصل کرنا ہی مقصود نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر بزرگان دین اللہ کے کامل آپ کو اچھی تربیت بتا رہے ہیں تو آپ نے ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت سے بھی پیش آنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے۔ یاد رکھیے اس گلاس کے اندر، اس کپ کے اندر پانی ہے تو پانی ہی نکلے گا۔ تو جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، جب اچھائی کریں گے، اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، تو بچوں میں بھی اچھائی پیدا ہوگی۔ تو پہلے ارادت، پھر صحبت، اس کے ساتھ ریاضت، اور ریاضت کے ساتھ ساتھ مجاہدہ کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں دنیا داری بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اگر ہم نے ارادت اور صحبت اور ریاضت پر ہی عمل کر لیا تو بھی بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور جی، یہ بات تھوڑا آپ توجہ دیجیے گا کہ جب ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل قل ہیں، ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی اعظم ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بہت بہت بڑا عالم و فاضل سمجھتا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے، اور آپ اپنا محاسبہ لازمی کیجیے گا، اور میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ 70 سے 75% لوگ، وہ جو بچپن میں قاری صاحب کے پاس نماز سیکھ لی، اس کے بعد تو کبھی کئی انٹرویو میں نماز کا تو طریقہ پوچھا نہیں گیا، کہیں انٹرویو میں روزے کے مسائل تو پوچھے نہیں گئے، ہم بڑے بڑے عہدے پہ پہنچ گئے، زکوٰۃ کی معاملات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے شادیاں کر لی ہے، شادی کے متعلق، نکاح اور طلاق کے متعلق تو ہمیں مسائل پتہ ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے جو تھوڑا بہت جو قاری صاحب سے بچپن میں سیکھ لیا، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو 80، 70 سے 75% لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ہم سے جب بات کرتے ہیں نا کہ میں نے تو ایسا کہہ دیا اپنی بیوی کو، ہم بتاتے ہیں بھائی ایسا کہنے سے طلاق ہو گئی، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر لا علمی کی وجہ سے بچت نہیں ہوگی، لہٰذا ضروری ہے کہ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ شوہر کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ سیکھیں، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تجارت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 21 سے اللہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے باعث نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے باعث نمونہ ہے، تو ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو عمل کریں گے، تبھی ہماری زندگی بہترین سے بہترین مثال بن جائے گی، اور تب ہم جا کر وہ معززین میں شامل ہوں گے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا